مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اور یعقوب بیرسبا سے نکل کر حیران کی طرف چلا گیا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اور دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے، اور مجھے معلوم نہ تھا۔ اور اس نے ڈر کر کہا، یہ کیسی بھیانک جگہ ہے۔ سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور بیت جو ہے وہ عبرانی شبد ہے، عبرانی ورڈ ہے، عبرانی لفظ ہے۔ بیت کا مطلب ہے گھر، ہاؤس، اور ایل کا مطلب ہے خدا، تو بیت ایل کا مطلب خدا کا گھر۔ اور پتھر تصویر ہے یسوع کی، تیل تصویر ہے روح القدس کی۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا، وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی پتھر ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ پتھر پر تیل ڈالنے کا مکاشفہ ہے مسیح یشوع پر روح القدس ظاہر ہونا۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہو، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں۔
باشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فکر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح کہ موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ تو اس کے بعد ہے بیت الحم۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ بیت کا مطلب ہے ہاؤس اور لیہم کا مطلب ہے روٹی، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں، باشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فکر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ بیت الحم کا مطلب ہے۔ بیت کا مطلب ہے ہاؤس اور لیہم کا مطلب ہے روٹی۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی، یہ یشوع مسیح نے کہا، جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو، تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔